اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ سورۃ البقرہ ہم نے شروع کیا تھا، تیسرا حصہ تھا۔ اس کا بنیادی مضمون اور مقصد القتال فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو۔ جہاد کے لیے کچھ قوانین اور قواعد ضروری ہے، تو 10 قوانین کو ذکر کیا گیا جن کا تعلق تھا عقیدے اور عمل کے ساتھ، جنہیں تہذیب الاخلاق کہا جاتا ہے۔ پھر 4 قوانین اللہ نے ذکر فرمائے للسیاست المدنیہ، قصاص من الظالم، تقسیم الاموال بالقانون الشرعیہ، مسئلۃ الصوم لارتباط النفس، نہی عن الارتشاء۔ اب یہاں سے یسألونک ماذا ينفقون، گھر کے اصلاح کے لیے 17 یا 18 قوانین اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں۔ مجاہد اس وقت تک جہاد نہیں کر سکتا جب ان کے گھر میں حالات صحیح نہ ہو۔ جب حالات صحیح ہو جائے تو پھر آدمی سکون کے ساتھ جہاد کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں سے ان قوانین کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، جس کی وجہ سے گھر آباد ہوں گے اور گھر و خاندان برباد ہونے سے بچ جائیں گے۔ یسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے یہ لوگ آپ سے کہ کتنا مال خرچ کرے، مال کتنا خرچ کرے۔ قل کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، ما انفقتم جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من خیر کوئی مال کوئی نیکی، فللوالدین پس ماں باپ کے لیے خرچ کرو، والاقربین رشتہ داروں کے لیے، والیتامی یتیموں پر، والمساکین غریبوں فقیروں پر، وابن السبیل مسافروں پر۔ کیا مطلب؟ جتنا خرچ کرتے ہو خرچ کرو، لیکن مصرف کو جانو، مصرف کو جانو، مصرف کو پہچانو۔ یہ پہلا قانون ہے، انفاق المال علی البیت، کہ گھر کا سربراہ وہ مال خرچ کرے گا۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو کچھ تم کرتے ہو کوئی بلائی، یقیناً اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال، دوسرا قانون القتال فی سبیل اللہ، کہ گھر کا سربراہ وہ بزدل نہیں ہوگا۔ اگر گھر کا سربراہ بزدل ہو تو وہ اپنی عزت کا حفاظت نہیں کر سکتا۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر القتال جہاد، وہو کرہ لکم، حال یہ کہ یہ جہاد تمہارے لیے مشکل ہے، تبعاً تمہاری طبیعت نہیں چاہتی۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو گے، تبعاً وَخَيْرٌ لَكُمْ، حال یہ کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کے ساتھ محبت کرو گے، حال یہ کہ وہ تمہارے لیے برا ہوگا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ خوب جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، تیسرا قانون حکم و تحقیق القتال فی اشہر الحج، کہ اشہر الحج میں قتل و قتال کرنا کیسا ہے۔ یسألونک، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، عزت والے مہینوں سے متعلق، قتال فی، اس میں لڑائی کے بارے میں، یہ بدل الاستعمال ہے۔ قل کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر،
قتال فیہ کبیر، اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن دوسرے طرف ہم دیکھتے ہیں وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بھی، اللہ رب العزت کی ذات کی انکار کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اس مسجد حرام سے اس کے آل کو نکالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، شرک بہت بڑا گناہ ہے قتل سے۔ ایک طرف ہم دیکھتے اشہر الحج میں جنگ کرنا یہ کبیر ہے، لیکن دوسرے طرف اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ کی ذات کا انکار کرنا، مسجد حرام سے ان کے آل کو نکالنا، اس سے بڑھ کر شرک کرنا یہ اکبر ہے۔ لہذا اکبر کو دفع کرنے کے لیے چلو کبیر کے ارتکاب کرو۔ ایک طرف بڑا ضرر ہے، دوسرے طرف چھوٹا ضرر ہے، چھوٹے ضرر کو برداشت کرو، بڑے ضرر کو رفع کرو۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، ہمیشہ یہ لوگ آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے، تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، جنگ کریں گے۔ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں ہٹا دے تمہارے دین سے، إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر ان کی طاقت چلے۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو شخص پلٹ گیا تم میں سے اپنے دین سے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کفر کے حالت میں مر گیا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ لوگ جو ہیں ان کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں سے تسلی ہے برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَجَاهَدُوا، جنہوں نے جہاد کیا، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں، أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ، یہ لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یرجون کا معنی ہے عقیدہ رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، چوتھا قانون نہیں عن الخمر والمیسر، کہ شراب کا ارتکاب نہ کرو، جوا نہ کرو، اس سے بھی گھر برباد ہوں گے۔ دیکھیے شراب کی جو حرمت ہے یہ تدریجاً نازل ہوئی ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا سورۃ النساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اس کی نفرت بیٹھ گئی کہ جو چیز ہمیں نماز سے روک رہی ہے ہم کیوں اس کو پیے۔ پھر اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ کچھ ظاہری فوائد ہے شراب پینے کے، لیکن حقیقت میں یہ نقصان سے بھرا ہوا چیز ہے، تو صحابہ کرام اس سے اور بھی بہت زیادہ رک گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ تم شراب کو نہ پیو، اس سے رک جاؤ۔ نکالیے سورۃ انعام۔ اللہ رب العزت نے صاف طور پر سورۃ الانعام میں اعلان فرمایا کہ تم شراب کے قریب بھی نہ جاؤ۔ سورۃ المائدہ نکالیے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ پارہ نمبر 7۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، یقیناً شیطان چاہتا ہے کہ ڈالے تمہارے درمیان دشمنی کو
والبغضاء فی الخمر، بغض کو فی الخمر شراب پینے کے وجہ سے، والمیسر جوئے کے وجہ سے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ روکتے تمہیں اللہ کی کتاب سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ نماز سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ آیا ہو تم رکنے والے، یعنی رک جاؤ شراب پینے سے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے منع کیا کہ شراب کو نہ پیو۔ یسألونک، یہ لوگ پوچھتے آپ سے، عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں، والمیسر جوئے کے بارے میں، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، فیہما اثم کبیر، اس میں نقصان بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، ظاہری عارضی فائدے لوگوں کے لیے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان کا نقصان ان کے نفع سے بہت بڑھ کر ہے۔ تو کبیر اور اکبر کے درمیان مقابلہ آیا، کبیر اور اکبر کے درمیان مقابلہ آیا، تو اکبر سے بچنے کے لیے کبیر کو برداشت کرو۔ کیا مطلب؟ ظاہری فوائد کو قربان کرو تاکہ تم بڑے نقصان سے بچ جاؤ۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پوچھتے ہیں لوگ آپ سے، ماذا ينفقون، کہ کتنا مال خرچ کرے۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر، العفو، ضرورت سے زائد، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح کھول کر بیان کرتی اللہ رب العزت تمہارے سامنے احکام و دلائل، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ دنیا کے بارے میں غور و فکر کرو، پورا خرچ نہ کرو، آخرت کے بارے میں غور کرو، کچھ نہ کچھ تو خرچ کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، پوچھتے ہیں لوگ آپ سے، عن الیتامى، یتیموں کے بارے میں۔ پانچواں قانون، اصلاح الیتامى، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، اصلاح لهم خیر، ان کے مالوں کے اصلاح کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوا، اگر تم ان کے مالوں کو ملاؤ اپنے مالوں کے ساتھ، وَإِخْوَانُكُمْ، بس یہ تمہارے بھائی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتے ہیں فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں سے۔ مقصد اصلاح ہونا چاہیے۔ اگر تم یتیموں کے لیے الگ کھانا تیار نہیں کر سکتے، تمہیں مشقت ہوتی ہے اس سے، اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال کو مخلوط کرو، لیکن یاد رکھیے مقصد اصلاح ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تم نے مال کو ملایا اور اس بہانے میں ان کے مال کھاتے ہو، ایسا نہ کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ زبردست ذات ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، چھٹا قانون، النہی عن نکاح المشرکات، مشرکہ عورت کو نکاح میں نہ لاؤ، اس سے گھر برباد ہوں گے۔ اسی طرح اپنی بیٹی کسی مشرک کو نکاح میں نہ دو، اس سے بھی تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، البتہ مومن باندی بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے، تمہیں بلی لگے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، نکاح میں نہ دو اپنی بیٹیوں کو مشرکین کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، البتہ غلام مومن بہتر ہے مشرک سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک تمہیں اچھا لگے۔ کیوں؟ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ بلاتے لوگوں کو آگ کے طرف۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ بلاتے لوگوں کو جنت کے طرف۔ وَالْمَغْفِرَةِ، بخشش کے طرف۔
بِإِذْنِهِ اپنی توفیق سے وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کول کر بیان کرتے اللہ رب العزت اپنے دلائل اپنے احکام للناس لوگوں کے واسطے لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ نصیحت حاصل کرے سبق حاصل کرے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيصِ دیکھیے پہلے فرمایا کہ مقصد اصلاح ہونا چاہیے گے اگر تم نے یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ شریک کیا کوئی گناہ نہیں اگر تمہارا مقصد اصلاح ہو پھر فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا مشرکہ عورت کو اپنے ساتھ شریک نہ کرو نکاح میں اگر کہ تمہارا مقصد اصلاح کیوں نہ ہو کیوں وَاللَّهُ يَدْعُو اولئک يدعون الى النار یہ داعین آگ ہے اس سے بچ کر رہو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيصِ ساتواں قانون النہی عن الافعال الممنوعہ ممنوع چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ دیکھیے پہلا فرمایا مشرکہ عورت کو نکاح کے ساتھ شریک نہ کرو اب فرما رہے تمہاری اپنی بیوی ہے لیکن اس پر حیض کی بیماری آ گئی ہے تو تم ان کے ساتھ شریک نہ ہو بطور مجامعات کے اس سے بھی گھر برباد ہوں گے وَيَسْأَلُونَكَ پوچھتے ہیں لوگ آپ سے عن المحیض حیض سے متعلق قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر ہوا اذن یہ حیض گندگی ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ بچ کر رہو اپنی بیوی سے حیض کے حالت میں یعنی جماع نہ کرو ان کے ساتھ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ ان کے قریب بھی نہ جاؤ حتیٰ یطہرن یہاں تک کہ وہ صاف و ستھری ہو جائے مراد قربت سے جماع نہ کرو فَإِذَا تَطَهَّرْنَ جب وہ صاف ستھری ہو جائے فَأْتُوهُنَّ آؤ تم ان کے پاس من حیث امرکم اللہ اس طریقے سے جو اللہ نے تمہیں حکم کیا ہے یعنی محل قبول ہونا چاہیے دبر نہیں ہونا چاہیے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین یقیناً اللہ پسند کرتے التوابین رجوع کرنے والوں کو ویحب المتطہرین پسند کرتے صاف ستھرے رہنے والوں کو جو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے نساؤکم حرث لکم آٹھواں قانون مقصد الجماع جماع کا مقصد کیا ہونا چاہیے نساؤکم تمہاری بیوی حرث لکم تمہارے لیے فصل ہے فاتوا حرثکم پس آؤ تم اپنے فصلوں میں انا شئتم کیف شئتم جس طریقے سے تم چاہو قیاما ہو قعودا ہو مستجعا ہو لیکن محل قبول ہونا چاہیے وقدموا لانفسکم آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے کچھ اعمال یہ نہ ہو کہ دن اور رات بس اسی کام میں لگے رہو بلکہ کچھ نیک اعمال بھی کرو یا وقدموا لانفسکم اس جماع کا مقصد نیک اولاد ہونا چاہیے کہ اپنے لیے کچھ توشہ آگے بھیجو واتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے وعلموا یقین کرو انکم ملاقوہ یقیناً تم اسی اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہو وبشر المؤمنین خوشخبری سنائیے اے میرے پیغمبر المؤمنین ایمان والوں کو ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم نواں قانون تعظیم اللہ کی تعظیم کیا کرو ولا تجعلوا اللہ نہ بناؤ اللہ کو عرضة نشانہ لأیمانکم اپنی قسموں کے لیے یہ نشانہ ان تبرؤ کہ نیکی نہیں کرو گے تم وتتقوا تقوی اختیار نہیں کرو گے تم وتصلحوا بین الناس لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کرو گے واللہ سمیع علیم اللہ سننے والے ہے علیم جاننے والے ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم
اللہ تمہارا مواخذہ نہیں فرماتے باللغو فی ایمانکم بیہودہ قسموں کے بارے میں، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ فرماتا ہے ان قسموں کے بارے میں جس کا قصد و ارادہ کیا تمہارے دلوں نے۔ یعنی ایک یمینی لغو ہے، عادتاً کوئی قسم کا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ایک ہے یمینی غموس کہ آدمی جھوٹی قسم کا ہے تو یہ گناہ کا سبب ہے۔ ایک ہے یمینی منعقدہ کہ آدمی کہے کہ اللہ کی قسم میں کل یہ کام کروں گا پھر یہ نہ کرے تو اس پر کفارہ ہے۔ واللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ذات ہے، صبر کرنے والا ذات ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یا سے 10واں قانون مسئلۃ الالہ۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے منع فرمایا حیض کے حالت میں اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤ۔ کسی جاہل امی نے قسم کھایا اللہ کے قسم بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اس صورت میں اس کا کفارہ کیا ہے؟ آئیے سنیے مسئلۃ الالہ۔ ایک آدمی نے قسم کا لیا، قسم کا لیا کہ عورت کے قریب نہیں جاؤں گا اور وقت متعین نہیں کیا ہے، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قسم کا لیا 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا، یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ 4 مہینہ سے زیادہ متعین کرے، 5 مہینہ نہیں جاؤں گا، تو اس صورت میں چوتھی صورت یہ کہ 4 مہینہ سے کم متعین کرے کہ 3 مہینے تک نہیں جاؤں گا، اس صورت میں حکم یہ ہے اول 3 صورتوں میں قسم توڑے کفارہ دے گے، نکاح کی تجدید نہیں ہوگی۔ قسم توڑے کفارہ دے، نکاح کی تجدید نہیں ہوں گی۔ اور چوتھی صورت میں قسم توڑے کفارہ دے، قسم توڑے کفارہ دے، نکاح کی تجدید نہیں ہوں گی، البتہ اگر 4 مہینے کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرنا چاہتا ہے پھر تجدیدی نکاح ہوگی۔ حاصل یہ ہے اگر 4 مہینے سے کم ہے، 3 مہینے ہے، 2 مہینے ہے، قسم کا لیا کفارہ دے دے، بیوی کے قریب ہو جائے، تجدیدی نکاح نہیں ہوگی۔ اگر 4 مہینے تک وہ بیوی کے قریب نہیں گیا، اس صورت میں 4 مہینوں کے بعد اگر یہ بیوی کے قریب جاتا ہے کفارہ بھی دے گا، اس کے ساتھ تجدیدی نکاح بھی کرے گا۔ یہ خلاصہ حاصل ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے یؤلون جو قسم کھاتے من نسائہم اپنی بیویوں سے، تربص 4 اشہر انتظار کرنے 4 مہینوں تک، فإن فاؤ اگر وہ لوٹ گئے، فإن اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اگر انہوں نے قصد و ارادہ کیا طلاق کا، فإن اللہ سمیع علیم، یقینا اللہ سننے والے علیم جاننے والے۔ والمطلقات، وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی، یتربصن بانفسہن، انتظار کرے گی، بانفسہن اپنے اوپر 3 قروء 3 حیض تک، ولا یحل لہن حلال نہیں ان کے لیے، ان یکتمن کے چھپائے، وہ ما خلق اللہ فی ارحامہن وہ نطفہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر، آخرت کے دن پر، وبعولتہن احق بردہن طلاق دے دیا، حکم الطلاق طلاق دے دیا، اب عدت کے اندر ہے وہ عورت تو عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتی ہے، وبعولتہن ان کے خاوند احق کو زیادہ حقدار ہے، بردہن ان کو واپس لٹانے میں، فی ذالک اس عدت کے درمیان، ان ارادوا اصلاح اگر ان کے ارادہ اصلاح ہو، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان عورتوں کے لیے حقوق ہے، مثل ان حقوق کے جو مردوں کا ہے ان عورتوں پر، بالمعروف اچھے طریقے سے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ مردوں کے لیے ان عورتوں پر مرتبہ و فضیلت ہے، واللہ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان
پھر یہاں سے حکم الطلاق کا ذکر ہے اور اس کے تفصیلی احکام ذکر ہوں گے۔ اما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔